ارے نہیں آپ تو یہ لیجیے سینہ بہائے ہیں تب اتنا آیا ہے. یہ میرے طرف سے آپ. ارے نہیں میرے طرف. ہاں سبحان اللہ. میں مدینے میں تھا کچھ اور بھی سونے دیتے. بھیا بتیائیے نہیں، باتیں نہ کریے. بڑے لوگ منبر پہ جب آ جائیں تو باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں مدینے میں تھا کچھ اور بھی سونے دیتے، دوپہر ہونے کو آئی تھی تو ہونے دیتے. میں مدینے میں تھا کچھ اور بھی سونے دیتے، دوپہر ہونے کو آئی تھی تو ہونے دیتے. دیتے رہتے ہیں ہم آذان محبت اس میں. اے بیٹا کیا شرارت کر رہے ہو تم لوگ؟ سامنے بیٹھ کے جسارت دیکھیے ذرا. محبت سے بولیے تو آپ لوگ سبحان اللہ. دیتے رہتے ہیں ہم آذان محبت اس میں، دل کی مسجد کبھی سونی نہیں ہونے دیتے. بانٹتے ہیں وہ تبسم سے تبسم سب کو، بانٹتے ہیں وہ تبسم سے تبسم سب کو. میرے سرکار کسی کو نہیں رونے دیتے. بانٹتے ہیں وہ تبسم سے تبسم سب کو، میرے سرکار کسی کو نہیں رونے دیتے. حضرات بہت ہی عمدہ بیان، شاندار گفتگو اور اچھی تقریر آپ نے مصلح قوم و ملت، محافظ اسلام و سنیت، برادر گرامی وقار، خلیفہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مجاہد اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی سے سماعت کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کیا، اپنی جانکاری بڑھایا آپ نے. مگر آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ملاحظہ کیا کہ ہماری جماعت کے ایک اور آئیڈیل خطیب جو جب منچ پہ آ جاتے ہیں، مائک پہ تشریف لاتے ہیں تو پورا مجمع ان کی مٹھی میں ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ چمکتا دمکتا ہوا خطیب، خطیب اہل سنت، ہم سبوں کے محبوب. اور یہی نہیں کہ ہم سبوں کے محبوب، محبوب سادات کشوچھا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کشوچھا شریف کے سادات نے جن کا انتخاب کر لیا ہو، جن کو چن لیا ہو، جن کو پسند فرما لیا ہو، اس خطیب کا کیا کہنا. یہ جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ وہ کامیابی کا علم نصب کر دیتے ہیں، جھنڈا گاڑ دیتے ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا مختار عالم صاحب قبلہ اشرفی دامت ظلہ نورانی سے ہے. جتنا چہرہ ان کا چمکدار ہے اس سے زیادہ چمکدار گفتگو فرماتے ہیں. بہت جلد ان کی گفتگو سنیں گے. تازہ دم ہو کے ہمارے قبلہ و کعبہ حضرت علامہ فخر الدین عادل صاحب، حضرت علامہ مظفر حسین صاحب اور یہاں کے خطیب و امام ہمارے کرم فرما حضرت علامہ محمد رضا صاحب، وہ بھی یہ اصحاب ثلاثہ تازہ دم ہو کر کے منچ پہ تشریف لائے ہیں. اور ہماری جماعت کے بہت سارے احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. جو حضور سیدی شاہ نورانی میاں صاحب قبلہ نے دستخط فرمایا جس لسٹ پہ، جو ترتیب تھی اس سے تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا ہو گیا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا پریشان ہوں، حیران و ششدر ہوں. لیکن الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اچھے سامعین ہیں، اب تک سب کو نوازتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے پریشانی کے لیے حضرت سے معذرت کر لوں گا. اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب تک جو سمے تھا وہ عام علماء کرام نائبین انبیاء کا سمے تھا. اب جو گھڑی آ رہی ہے، جو ساعت قریب ہے، وہ آل رسول کی آمد کا وقت ہے. بولو سبحان اللہ. اس لیے اب آپ کو باہوش ہو کے بیٹھنا ہے، ذہنی بیداری اور فکری توانائی کے ساتھ تشریف رکھنا ہے. ذرا سی بھی لاپرواہی ہوئی تو دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو سکتی ہے. میں زیادہ سمے نہیں لینا چاہتا، صرف 2 شعر، چونکہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے. پورے ہندوستان میں جتنے مسلمان بستے ہیں، بلکہ سارے مسلمانوں پر خواجہ غریب نواز کا احسان ہے. اگر یہ بات مانتے ہیں تو ذرا خواجہ کے نام پہ ایک بار بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے صرف 4 مصرے خواجہ پاک کی بارگاہ میں. اس کے بعد ہماری جماعت کا بہت ہی قیمتی سناگر، بہت ہی عمدہ شاعر ہمارے قاری دل نواز اظہر صاحب بیٹھے ہیں، سر شام سے اب تک منچ پہ تشریف رکھتے ہیں. ان کو سننا ہے اور علامہ مختار صاحب کو سننا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو میرے محفل ہیں، جانے محفل ہیں، شہزادہ غازی ملت ہیں، ان کو سنیں گے. پھر صلاۃ و سلام پڑھ کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. 4 مصرے اور یہ لگے کہ واقعی خواجہ کے
کے ہندوستان میں خواجہ کے چاہنے والوں کے بیچ میں ہم پڑھ رہے ہیں. ساقی ہے، جام ہے، مینا ہے غریبوں کے لیے. ایسے ٹک دیدم دم نہ کشیدم ایسے دیکھیے گا نا ثواب نہیں ملے گا. آپ علامہ فخر الدین عادل صاحب سے پوچھ لیجئے، علامہ مظفر حسین صاحب سے پوچھ لیجئے، علامہ محمد رضا سے پوچھ لیجئے یا علامہ مختار صاحب سے پوچھ لیجئے. یہ سب مل کے متفقہ طور پہ وہی جواب دیں گے جو میشر فریدی دے رہا ہے. نہیں بولو گے سبحان اللہ ثواب ملنا ہی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ثواب ملے، اس ٹھنڈ میں آپ جگ رہے ہو تو کم سے کم اپنے آپ کو نہ ٹھگو، جگو تو سبحان اللہ سے اپنے دامن کو بھرو. پورا مجمع کہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے ایک بار کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساقی ہے، جام ہے، مینا ہے غریبوں کے لیے. حضرت لوگ کہتے ہیں یہ اناؤنسر کاہے کے لیے بلایا جاتا ہے؟ اناؤنسر نہیں بلایا. السلام علیکم، ماشاءاللہ ہمارے شیخ طریقت بھی تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سلطان بابو کے والد صاحب حضرت علامہ نام رحمت اللہ صاحب قبلہ اشرفی، ان کو کسوچا شریف سے خلافت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز کرے، آمین کہہ دیں. اور جتنے یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں اللہ ان سب کا بھی سایہ دراز کر دے، آپ سب کو بھی سلامت رکھے. ملاحظہ کر لے کہ ساقی ہے، جام ہے، مینا ہے غریبوں کے لیے، نور و رحمت کا خزینہ ہے غریبوں کے لیے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں امیر لوگ نہیں ہیں، زیادہ تر غریب لوگ ہیں. آپ ہی لوگوں پر پورا شعر ہے، ذرا جھوم کے بول دو سبحان اللہ. ساقی ہے، جام ہے، مینا ہے غریبوں کے لیے، نور و رحمت کا خزینہ ہے غریبوں کے لیے. طیبہ اگر جا نہیں سکتے درے خواجہ پہ چلے. کیسے خواجہ کے دیوانے ہو، بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. طیبہ اگر جا نہیں سکتے درے خواجہ پہ چلے، کیوں کہ شہر اجمیر مدینہ ہے غریبوں کے لیے. سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. جا نہیں سکتے درے خواجہ پہ چلیں، شہر اجمیر مدینہ ہے غریبوں کے لیے. سمے ایک دم انومتی نہیں دیتا، ٹائم پرمیشن نہیں دیتا، وقت اجازت نہیں دیتا. انہی چار مصروں کے ساتھ ہندوستان کے ایک بہت اچھے شاعر حضرت دل نواز اظہر، جو اس سے پہلے آپ کے یہاں آ چکے ہیں، نعرہ لگا کر کے بتا دیجئے کہ آج کس انداز میں آپ سننے کے موڈ میں ہے. نعرہ تکبیر. تھوڑی سی اور محبت دے دیجئے تاکہ میری لاج رہ جائے، وہ بھی کم سے کم آج رہ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سنہ کانفرنس، سرزمین مرحیل، سامعین اہل سنت، آمد شہزادہ غازی ملت، علماء اہل سنت، جناب دل نواز اظہر صاحب کٹیہاری، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. گزارش کر رہا ہوں دل نواز بھائی سے کہ ہے نور میں ڈوبی ہوئی یہ رات بہت بڑھیا، ہے نور میں ڈوبی ہوئی یہ رات بہت بڑھیا، ہر لفظ بہت بڑھیا، ہر بات بہت بڑھیا. پڑھتے ہو اگر اظہر تم نعت بہت بڑھیا، دیتے ہیں یہاں والے سوغات بہت بڑھیا. سبحان اللہ، بہت خوب.